الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ایک مرتبہ پھر جماعت المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہم سب کے نصیبوں میں لکھی. اللہ کریم سے برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. نبی پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک جانے کائنات جانے جانا جناب احمد مجتبیٰ جناب رحمت للعالمین جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات حدیث مبارکہ میں موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص شب جمعہ اور روز جمعہ فقط 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کتنی دیر لگتی ہے ایک درود پاک پڑھنے میں؟ چند سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اجر کتنا بڑا ہے. شاید ہم اتنا زندہ بھی نہ رہ پائیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی معافی فرما دے گا. آئیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بس بے شک جو اللہ تبارک و تعالی کی شعائر اسلام کی تعظیم کرے، عزت کرے، ادب کرے، احترام کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ کیا ہے؟ دلوں کی پرہیزگاری ہے. گویا جو اللہ تبارک و تعالی کہ شاعر اسلام کا ادب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے متقی بنا دیتا ہے، اسے اپنے برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے. اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اس آیت مبارکہ کا انتخاب کیوں؟ نماز بھی شاعر اسلام میں سے ہے، روزہ بھی شاعر اسلام میں سے ہے، زکوٰۃ بھی شاعر اسلام میں سے ہے، حج بھی شاعر اسلام میں سے ہے، صدقہ و خیرات بھی شاعر اسلام میں سے ہے.
اور اسی طریقے سے سنت ابراہیمی بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جس انداز میں ہم نماز کا ادب کرتے ہیں، کبھی بھی کسی مسلمان کو نماز کی بے حرمتی کرتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر وہ نماز نہ بھی پڑھے لیکن اس کے دل میں نماز کا ادب ضرور ہوگا، نماز کا احترام ضرور ہوگا، وہ نماز کی تعظیم کرتا ہوگا، نماز پڑھنے والوں کی تعظیم کرتا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو روزے دار ہوگا اور روزہ رکھتا ہوگا، روزے کی عزت، روزے کا ادب، روزے کا احترام، جیسا کہ ہم مسلمانوں کے دلوں کے اندر ماہ رمضان مبارک کے اندر دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کا اگر حصہ لے لیا جائے تو اسی طریقے سے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جو مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیوں ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہے، اور جو نہیں بھی ادا کرتے وہ بھی زکوٰۃ کو برا بھلا نہیں کہتے۔ حج پر جانے والے حج پر جاتے ہیں، پیسہ لگا کر جاتے ہیں، وہاں کیا کرنے؟ شاعر اسلام کی ادائیگی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جس بات کا انتخاب میں نے کیا ہے آج، اس بات کو سمجھانے کے لیے اس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص اگر شعائر اسلام کی بے حرمتی کرتا ہے، جو شخص شعائر اسلام کا ادب نہیں کرتا، یاد رکھیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، بعض صورتوں میں کبیرہ گناہ ہوتا ہے، اور اگر وہ ہلکا سمجھ کر شاعر اسلام کی توہین کرے تو اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ آپ دل میں سوچ رہے ہوں گے، شاعر اسلام، شاعر اسلام، ہم تو نماز کی بے حرمتی نہیں کرتے، ہم تو روزے کی بے حرمتی نہیں کرتے، ہم تو زکوٰۃ کی بے حرمتی نہیں کرتے، لیکن آج اس معاشرے کے اندر ایک ایسا اسلام کا قانون ہے جس کو طوفان بدتمیزی بنایا ہوا ہے۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میری مراد سنت ابراہیمی ہے۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی اپنے اعتبار سے سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ پذیرائی پتہ ہی کس کو ملتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر؟ پذیرائی اس کو ملتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والے کام کو اختیار کرے، اس کو پذیرائی ملتی ہے۔ اور جو قال رسول اللہ کے دین کی فروغ کے لیے اگر کام بھی کرے تو اس کو پذیرائی نہیں ملتی۔ آج میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آج ویلوگروں کی بھرمار ہے، آج یوٹیوبر کی بھرمار ہے، نہ جانے اپنی فیملی کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر رہ گیا تھا ایک ایسا عظیم فریضہ سنت ابراہیمی جس کو بھی طوفان بدتمیزی بنایا ہوا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، جیسے یہ بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن ہمارے مسلمان قوم اس نتیجے تک پہنچ گئی ہے کہ جس طرح کوٹھوں پر بیٹھی ہوئی ان محترمات کے اوپر جس طریقے سے نذرانہ نشاور کیا جاتا ہے، آج معاذ اللہ ایسی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں رزق و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، وہاں پر سنت ابراہیمی کے فریضے پر ادا ہونے والے جانور کو طوفان بدتمیزی بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں؟ آج کا دنیا تک کو تو سنت ابراہیمی رہ گئی ہے۔ یاد رکھیں، میں نے آیت مبارکہ پڑھی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اگر شاعر اسلام کی عزت کرو گے، شاعر اسلام کا ادب کرو گے، شاعر اسلام کا احترام کرو گے، اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سامنے والے کو اگر سمجھاؤ کہ یار یہ کس جگہ پر جا رہے ہو، تو جواب پتہ ہی کیا آتا ہے؟ یار ہم تو سنت ابراہیمی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آنکھیں بند کر کر اپنے دل سے پوچھنا، کیا ہم اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں یا سنت ابراہیمی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ آج شاید میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 50% کیا ہے، ہماری یہ قربانی دنیا کی نظر ہو چکی ہے۔ بس وہ کیا کہے گا، فلاں صاحب کیا کہے گا کہ فلاں سیٹ نے ایسی قربانی کی، فلاں سیٹ تو اتنا پیسے کا مالک ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ ایک تو الگ بات ہے، لیکن قربانی کا جانور لانے کے بعد اس کے ساتھ جو طوفان بدتمیزی، اس کے ساتھ جو رقص و سرور کی محفلیں کے سجانا، اس کے اوپر کیا ہے پیسوں کا نچھاور کرنا، اس کو نمو نمائش کرنا، نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ قربانی کریں، قربانی کا فریضہ ادا کریں، اس کا انکار نہیں ہے،
یاد رکھیے میں بارہا یہ مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر انسان کے ناک پر مکھی بیٹھے نا تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے، ناک کو نہیں کاٹا جاتا۔ اگر یہ غلط رسومات ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے تو اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ ادب کریں، احترام کریں، جتنا اچھا جانور لا سکتے ہیں اتنا اچھا جانور لائیں، اپنی حیثیت کے مطابق لائیں، لوگوں کو کہنے دیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں۔ اور پھر لے دے کر ایک سوال یہ بھی آ جاتا ہے، جیسے جو قربانی کے ایام قریب سے قریب آتے ہیں نا تو پھر کچھ کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار اتنے اتنے مہنگے جانور لاتے ہو، 1,00,000 کا بھی تو جانور لا کر قربانی کر سکتے ہو، یہ 10 لاکھ 12 لاکھ کا جانور لا کر تم کیا دکھانا چاہتے ہو؟ میرے محترم اور پیارے بھائیو، یاد رکھیں دل کے راز دل والا جانتا ہے، دل کے راز ہے دل والا جانتا ہے یا میں اس کا رب جانتا ہے۔ آپ اپنی نیتوں کے اندر خلوص پیدا کریں، لیکن یاد رکھیں اچھے سے اچھا جانور، اچھے سے اچھا، کم از کم اتنا اچھا تو جانور ہو کہ جتنا خود کو پسند آئے، اللہ کی بارگاہ میں وہ تو پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکو گے کہ جب کیا ہے، جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو کہ جو تمہیں پسند ہو۔ کم از کم اتنا تو اللہ کی راہ میں۔ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ ریاکاری ہو جائے گی۔ آپ اپنی نیت کو صاف کریں، آپ اپنے خلوص کو دکھائیں، اور پھر چاہے جتنا مہنگا جانور لے کر آئیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اللہ کے لیے قربان کریں، اور یہ ساری دنیا بھی جو رنگینیاں ہیں اس سے پاک کر قربانی کریں، پھر اس قربانی کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، خدا را شاعر اسلام کا ادب کریں، شاعر اسلام کی عزت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں میں پرہیزگاری پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی دلوں میں ایسا جذبہ پیدا کرے گا کہ جس سے کیا ہے ہمارا دل نیکیوں کی طرف رغبت کرے گا۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، بے شمار فضیلتیں ہیں قربانی کے حوالے سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اضحیہ، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ کے بعد میں آپ کو عرض کروں گا، صرف قربانی اس امت پر لازم نہیں ہے بلکہ پہلی بھی امتوں میں قربانی ہوا کرتی تھی، لیکن کیسے ہوا کرتی تھی وہ بعد میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کی ترغیب دلا رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اضحیہ، یہ قربانی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم پیسہ خرچ کریں، ہم اللہ کی راہ میں خون بہائیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ سنیے اور قربان جائیں، اور اللہ کرے ہم بھی کیا ہے قربانی اخلاص کے ساتھ کرنے والے بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ قربانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کے ہر بال کے بدلے اس قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ کیا میں آپ سے سوال کروں گا بڑے محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، جانور لے کر آئیں اور آ کر اس کے بال گنیے گا، کیا شمار میں لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ کچھ گنیں گے پھر کچھ بھول جائیں گے، پھر کچھ گنیں گے پھر کچھ بھول جائیں گے۔ شاید قربانی کا وقت آ جائے گا اس کے بال شمار میں نہیں لائے جا سکتے، تو اللہ کے پیارے حبیب نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس طریقے سے قربانی کے جانور کے بال شمار میں نہیں لائے جا سکتے، اگر اخلاص کے ساتھ تم قربانی کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں بے پناہ نیکیوں سے نوازے گا، بے پناہ نیکیوں سے نوازے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے
میرے محترم اور پیارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ، اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی صرف اس امت میں ہی نہیں کی، یعنی صرف حضرت سیدنا ابراہیم کی سنت نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر صبح قیامت تک یہ قربانی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن قربانی کے انداز الگ الگ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں قربانی کا انداز کیسے تھا، جو کہ حضرت سیدنا حابیل اور قابیل کے اوپر پیش آئی تھی۔ جب حضرت سیدنا حابیل اور قابیل یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور پہلے جوڑے جوڑے پیدا کیا جاتے تھے، کیونکہ ہم سارے کیا ہیں، آدمی ہیں، آدم کی اولاد ہیں، لیکن آج یہ دنیا کے اندر رائج ہے کہ بھائی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اس دور کے اندر ایک ہی بدن سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے پیدا ہونے والی اولاد تھی، لیکن سلسلہ آدمیت یہ چلنا تو تھا۔ اب حضرت حابیل ایک، اب سلسلہ کیا چلا کہ جب بھی ولادت ہوتی مذکر مؤنث ایک ساتھ ہوتے، مرد اور عورت ایک ساتھ ہوتے، یعنی جوڑا جوڑا کر کر پیدا ہوتے، پھر جو دوسرے جوڑا پیدا ہوتا تو آپس میں کیا ان کا نکاح کر دیا جاتا، اور جو ساتھ پیدا ہوئے ہیں نا وہ بھائی بہن سمجھے جاتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت حابیل اور قابیل، حضرت حابیل اور قابیل جب بڑے ہوئے، ان کا نکاح ہونے لگا، اب جو ان کے ساتھ جو محترمہ پیدا ہوئی تھی نا، ان میں سے ایک زیادہ خوبصورت تھی، دوسری خوبصورت نہیں تھی۔ اب ہوا یہ کہ قابیل کے حق میں جو آئی، اس نے کیا کیا، اس نے کہا نہیں میں تو یہ قبول نہیں کروں گا کہ جو حابیل کے حق میں آئی ہے نا وہ زیادہ خوبصورت ہے، وہ دل کو بھانے والی زیادہ ہے، میں اس سے نکاح کروں گا۔ لیکن بالآخر ہوا یہ کہ وہ نہ مانا، اور اس کا غصہ بہت سخت ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا کہ تم کچھ قربانی پیش کرو، حابیل کچھ قربانی پیش کرے۔ حابیل نے بکری دی اور قابیل نے ایک کچھ گندم کی ایک تعداد دی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، آسمان سے آگ نازل ہوئی، اور وہ جس چیز کو قبول کر لے، جس چیز کو اٹھا لے، اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آسمان سے آگ نازل ہوئی، اور اس آگ نے بکری کو قبول کر لیا۔ جب بکری کو قبول کیا اور قابیل کے گندم کو قبول نہ کیا، قابیل نے اور غصہ کیا۔ اس طریقے سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں قربانی ہوئی، یعنی اس دور میں بھی قربانی تھی۔ قربانی قبول کس کی ہوئی، یہ بات کی بات ہے کہ قابیل نے حابیل کو کس انداز میں، اسی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی قوم کی قربانی تھی، اسی طریقے سے حضرت سیدنا نوح کے قوم میں بھی قربانی کا سلسلہ تھا۔ الغرض مختلف انداز میں ہر قوم کی قربانی تھی، لیکن سبحان اللہ اس قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں کیسی پذیرائی ملی، کیسی قبولیت کی گھڑی ہوئی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو پیش کیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یا اس سے آئندہ جمعہ پورا تفصیلی واقعہ بھی عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس انداز میں اور وہ کیا کیا واقعات رونما ہوئے تھے۔ لیکن آج فقط اتنا بتانا ہے کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے، قربانی کی فضیلت کیا ہے، قربانی کا مقام کیا ہے، قربانی کا ادب کیا ہے، ہم جو کہ بھول چکے ہیں۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور پھر یہ صبح قیامت تک قربانی کا سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ اور میرے محترم اور پیارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی جگہ پر قربانی کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر، جس نے خوش دلی کے ساتھ ثواب کو طلب کرنے کے لیے قربانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ وہ قربانی کل بروز قیامت اس کے لیے آتش جہنم سے حجاب یعنی پردے کا کام کرے گی۔ جیسے پردہ رکاوٹ بنتا ہے، یہ قربانی بھی اس کو جہنم میں جانے سے رکاوٹ کا سبب بن جائے گی۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہا کرو،
کیونکہ جس وقت قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت پیارا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا احمد اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا کہ محشر کا میدان ہے، محشر کے میدان کے اندر کیا ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، لیکن میرا بھائی ظاہری طور پر کوئی ایسا نیکی کا کام نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت جانور کے اوپر سوار ہے، اور اس کے پیچھے بھی کئی قربانیاں ہیں، کئی جانور ہیں جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ خوشی خوشی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ اب اس سے پوچھا گیا کہ بتا تیری بخشش کا راز کیا تھا، تو نے کوئی ایسا نیک عمل تو نہیں کیا تھا، کوئی اللہ کو راضی کرنے والے زیادہ کام تو نہیں کیا کرتا تھا؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں میں ایسا کوئی عمل نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک اڑیا کو چند درہم صدقہ کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اسی صدقے دل کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے مجھے کیا ہے بخش دیا۔ اور پھر وہ خواب دیکھنے والے صاحب نے پوچھا کہ یہ تو جس پر سوار ہے یہ کیسی ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دراصل یہ میری قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے، اور باقی جتنی سواریاں ہیں یہ میری زندگی میں کیا ہے کی جانے والی قربانیاں ہیں۔ میں بھی سوئے جنت جا رہا ہوں اور یہ قربانیاں بھی سوئے جنت جا رہی ہیں۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، چند ایام پہلے قربانی کے حوالے سے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کرنے کا، یہ قربانی کی فضیلت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل میں قربانی کی اہمیت کو پیدا کیجیے۔ قربانی بہت بڑا کام ہے، لیکن ہم نے کیا ہے اس کو کسی اور ہی طرز پر لے گئے ہیں۔ آج ہم نے دکھلاوے کی نظر کر دیا ہے، آج ہم نے اپنی شوخیوں کی نظر کر دیا ہے، آج ہم نے اپنی فنکاریوں کی نظر کر دیا ہے، آج ہم نے کیا ہے دنیا کی زینت کر دیا ہے، آج ہم نے سوشل میڈیا کی زینت کر دیا ہے۔ نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ نہ ہی تمہارا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ ہی تمہارا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے قربانی کا، لیکن اگر پہنچتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، وہ تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تم کس نیت سے کر رہے ہو؟ تو خدا را میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ قربانی بہت بڑا فریضہ ہے، قربانی بہت بڑا طریقہ ہے، اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دیجئے، اور جتنا اچھا ہو سکے اللہ کی رضا کے لیے خوبصورت، جتنا اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور ساتھ میں میرے محترم اور پیارے بھائیوں ایک چھوٹی سی عرض لے کر آیا تھا، وہ چھوٹی سی عرض یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر مجھے دیا ہے نا، دیکھیں اگر اس علاقے کے اندر جہاں کرنے والے ہیں وہاں نہ کرنے والے بھی موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیا ہے، میں 4 جانور لے کر آتا ہوں، میں 5 جانور لے کر آتا ہوں، میں دعا دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مزید اضافہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اور دے، اور میں اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ اور قربان کروں۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یقین مانے دنیا بھی سبر جائے گی، آخرت بھی سبر جائے گی، ایسے کسی ایک شخص کا انتخاب کریں کہ جس کے گھر قربانی نہیں ہوتی۔ ایک یہ مشورہ ہے جو میرے دل میں آیا، اور میں نے پہلے اس کا انتخاب کیا تاکہ آپ تک یہ پیغام پہنچے، اے کاش دل میں اتر جائے میری بات اور کوئی عمل کرنے والا بن جائے۔ یاد رکھیں میں دعا کرتا رہوں، لیکن اس میں اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا، اس میں پتہ نہیں قبولیت ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر یہ عمل کرے اور کسی خوشی کے اندر آپ اپنی خوشی کے اندر کسی کو شامل کریں، وہ کس انداز میں کہ اگر آپ 5 جانور لیتے ہیں، 1 جانور خرید کر کسی علاقے کے اندر ایسے شخص کا انتخاب کریں جس کے بچے بیچارے کیا ہے ترستے ہوں، دیگر کے جانور دیکھ کر کیا ہے خوش ہوتے ہو، جب ان کے گھر میں ایک بکرا جائے گا، جب ان کے گھر میں ایک گائے جائے گی، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ذریعہ بنائے گا خوشی کا۔
اور یاد رکھیں جب وہ خوش ہوں گے بچے اور آپ سب کچھ خود کر کر کہ آپ کاٹیں بھی خود، آپ گوشت بھی خود کاٹ دیں لیکن خرید کر میں آپ کو دے دوں گا، یاد رکھیں یہ ایسی نیکی ہے نا، جب تک ان کے گھر میں وہ جانور پلتا رہے گا، ان کے بچے خوش ہوتے رہیں گے، آپ کو دعائیں ملتی رہیں گی، آپ کی دنیا اچھی ہوتی رہے گی، آپ کی آخرت اچھی ہوتی رہے گی۔ لیکن میرے محترم اور پیارے بھائی ایسا کر کر دیکھیں اس دفعہ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنی تھی، وہ یہ کہ جہاں پر ہم اتنے بیش قیمت ہم جانور لے کر آتے ہیں، صفائی کا بھی خاص اہتمام رکھیں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الطہارۃ شطر الایمان، الطہارۃ نصف الایمان۔ اور یہ ویسے بھی کیا ہے، ایک سلیم الطبع شخص کی یہ ایک علامت ہے جو خود بھی صاف رہتا ہے، جہاں رہتا ہے اس جگہ بھی صفائی کا اہتمام رکھتا ہے۔ ہم لاکھوں روپے لائیں جانور کے لیے لیکن ہمارے پاس ہزاروں روپے کیا ہے صفائی کے نہ ہو۔ جس جگہ پر آپ جانور باندھ رہے ہیں اس جگہ پر صفائی کا اہتمام کریں، ان کے ساتھ اچھے چارے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو احباب اگر اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بھی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے، تو جو احباب بھی اجتماعی قربانی میں بھی حصہ لینا چاہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔